الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے ہمیں وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے آج خبر سیریز کا 6واں لیکچر شروع کرتے ہیں۔ خبر سیریز کے لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ دین اللہ کا ہے اور دین کو پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خبر میں جو سوال ہوگا ما دینوں کا، ان کا جواب دینے کے لیے دین کو قرآن اور حدیث سے سمجھنا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ دین کے معنی کیا ہے۔ اصل میں دین کے معنی جزا اور سزا، منشائے حق اللہ کی مرضی ہے۔ حدیث سے سمجھا اللہ کی مرضی کیا ہے، حدیث جبرائیل سے اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اسلام ایمان اور احسان ہے، تو دین اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی مرضی کیا ہے، اسلام ایمان احسان۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اللہ کی پہلی مرضی اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنا دل اللہ کی سپرد کر دے، اپنی روح اللہ کی طرف کر دے، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور اللہ استطاعت دے تو حج کر۔ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار۔ مگر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور کسی کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مثال ہے اس سے مسلمان کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان کے معنی کیا بتائے گئے ہیں؟ فرما بردار۔ اب کیسے فرما برداری ہو رہی، کیسی سپردگی ہو رہی ہے، سمجھتے ہیں۔ غار سور میں جب سانپ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ جو سلیمان علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آ گیا۔ سانپ کسی کے تلاش میں ہے، کس کی تلاش میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تلاش میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو کہا، میں تجھے ایسی جگہ بتاتا ہوں، تو وہاں جا کر بیٹھ جا، وہاں کوئی نہیں آئے گا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ملاقات کر لینا۔ غار سور کا پتہ بتایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالی عنہ ہجرت کرتے ہوئے مدینے کی طرف غار سور پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غار کو دیکھ کر آتا ہوں۔ آپ نے غار کے صفائی کی، دیکھتے ہیں کہ غار میں بہت سارے سوراخ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا عمامہ اور کرتا مبارک نکال کر اس سے جہاں جہاں سوراخ تھے وہ بند کر دیے۔ ایک سوراخ بچ گیا تو اپنی ایڑی مبارک کو وہاں لگا دیا
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے مانڈی مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اب وہ سانپ ہر سوراخ میں جاتا ہے اور ہر سوراخ بند ہے۔ ایک سوراخ ہے جہاں ایڑی لگی ہے، پہلے وہ ایڑی کو چاٹتا ہے تاکہ پیر ہٹا دے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں بالکل بنا ہلے بیٹھے ہوئے ہیں، پیر نہیں ہٹائے۔ اب وہ سانپ نے ڈسنا شروع کیا اور 70 دفعہ ڈسا۔ جیسے جیسے سانپ کی عمر بڑھتی ہے اس کے ساتھ اس کا زہر بھی بڑھتا ہے۔ وہ سانپ تو پھر کتنا سال پرانا تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا وہ۔ یہاں پر دشمن کا خوف، سفر کی تھکان اور 70 بار سانپ ڈستا ہے لیکن پھر بھی پیر نہیں ہلائے۔ جب قدرتی تکلیف سے آنکھ سے آنسو نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عرض کیا، اے ابوبکر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہے مبارک لگایا اور پورا زہر چلا گیا۔ یہ ہے حوالے کرنے کی مثال۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تو اتنا زہریلا سانپ 70 دفعہ ڈسنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے اور رسول اللہ کے حوالے کر دیں تو ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہی فرما برداری جو مسلمان کے معنی ہیں، اور یہ ہے خود سپردگی۔ تو اسلام میں خود سپردگی ہونا، اپنی جسم کو بھی اللہ کے اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا ہے، اپنے دل کو بھی اپنی روح کو بھی۔ جب بندہ خود کو اللہ کے حوالے کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے موافق بندے کی حاجت پوری کریں گے۔ تو دین میں اللہ کی پہلی مرضی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حوالے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں فرماتے ہیں، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفار بعد إسلامها وهم بما لم ينالوا وما نقاموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم إن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ اردو ترجمہ۔ یہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر کا کلمہ کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اسلام لے کر آئے تھے، زبان سے اقرار تو کیا تھا مگر دل میں اسلام نہیں لایا۔
بندہ دنیا میں اپنی دل کو اللہ کے حوالے نہیں کرے گا تو خبر میں جواب نہیں دے پائے گا۔ جو سوال ہونے والے ہیں ماں دینوں کا، تو دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا بتایا؟ اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنا روح کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آج بات کیا سمجھ میں آئی؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ ماننا۔ کیسے ماننا؟ بنا اعتراض کیے اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو مان لینا اور خود سپردگی کرنا، اپنی جسم کو، روح کو، دل کو اللہ کے حوالے کرنا۔ تو دین کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن سے اللہ کی مرضی سمجھی، یعنی جزا اور بدلہ کس پہ ہے؟ اللہ کی مرضی پہ ہے۔ اور حدیث جبرائیل سے اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، جس میں سے آج ہم نے اسلام سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔